أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حاضرین مسجد، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمد للمنان الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على ذوي الخير والإحسان وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وقال الله تعالى في موضع آخر اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخاں شہزادہ گلب و قبا امداد کن. وقار خیر شہرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست مل جائے، ندانم جست ماوارے، تبھی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، نبی باچارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خانی غلام انت سلطانی، دیگر چیزیں نمیدانم اغثنی یا رسول اللہ. غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ، نو شکستہ رات کشتی بحق خاجہ عثمان ہارونی. مدد گن مدد گن مدد گن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ، زمانہ کی مدد نما، درہائے بستہ رازے کلید کرم کشا. ہزار بار بشویم دہن سمشک گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لگا کر عشق و مستی میں جھوم جھوم کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، سراج الاولین والآخرین، محبوب گرامی وقار، آمینہ کے لال، کائنات کے اولین، فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، سیاح مکہ، بالغ انس و جان، جناب احمد مجتبی محمد عربی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی اور محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیں درود پاک. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا.
اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کے دن ہم اور آپ نے ہجرت کا واقعہ سماعت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ نے سازش رچی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس بات کی خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر مولائے کائنات کو سلاتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ہجرت کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، یعنی مکہ چھوڑ کر کے، مکہ کو خیر آباد کہہ کر کے مدینہ کو اپنی آخری آرام گاہ بنانے کے لیے حضور اپنے سفر کو طے فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ اسی سفر کے درمیان سراقہ ابن مالک اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول انہیں بشارت دیتے ہیں کہ سنو، 100 اونٹوں کی لالچ نہ کرو، میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں ایک دن کسریٰ کا کنگن آئے گا۔ تو جب وہ وقت آیا، سراقہ ابن مالک نے کہا سنو لوگو، ابھی تک میرے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن نہیں آیا ہے، مجھے میرے محبوب کے فرمان پر بھروسہ ہے، اس وقت تک سراقہ کو موت نہیں آ سکتی جب تک میرے ہاتھوں میں کسریٰ کا کنگن نہ آ جائے۔ اس واقعے سے یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ حضور کو شریعت میں اختیار حاصل ہے، جس چیز کو چاہیں، جس کے لیے چاہے حلال کر دیں اور جس چیز کو جس کے لیے چاہے حرام کر دیں۔ سونا پہننا مرد کے لیے ناجائز و حرام، لیکن ان کا پاور، ان کا اختیار تو دیکھو، ان عقل کے اندھوں کو بات نہیں سمجھ میں آتی جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو شریعت میں بھی تصرف حاصل ہے، اللہ نے انہیں تصرف اور اختیار دیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے تمام مردوں کے لیے سونے کو تو حرام قرار دیا، لیکن سراقہ ابن مالک کی خوش قسمتی کہ ان کے لیے کسریٰ کے کنگن کو جائز قرار دیا۔ اس کے بعد ہم اور اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں تو ہم نے حضرت ام معبد کا واقعہ سماعت فرمایا، بڑا خوبصورت، بڑا دلچسپ واقعہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول دانائے غیوب ختم الرسول غیب دانوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ادھر مدینے والے جب سے دعوت دے کر کے میرے سرکار کو گئے تھے، تب سے بے چین و بے قرار تھے کہ پیارے آقا کب تشریف لائیں۔ ان لوگوں کو جب پتا چلا کہ حضور مکہ سے نکل چکے ہیں مدینہ کے لیے، تو مدینہ والوں کا، وہاں کے بچے، وہاں کے جوان، وہاں کے بوڑھے، وہاں کی عورتیں سب مدینے سے باہر آ کر کے، مدینے کے باہر آج بھی ایک چبوترا بنا ہوا ہے جو بڑی اونچی ہائٹ کا ہے، اس چبوترے پر لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھتے تھے کہ اب پیارے آقا آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے۔ صبح آتے تھے، شام تک حضور کا انتظار کرتے، اور جب رات اپنی سیاہ زلفوں کو پھیلاتی تھی تو پھر وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ پھر دوسرے دن آتے، پورے دن انتظار کرتے میرے سرکار کا، اور رات کے وقت پھر واپس چلے جاتے۔ یعنی مسلسل کئی دنوں سے مدینہ والوں کو بڑی بے صبری کے ساتھ حضور کا انتظار تھا، بڑی طلب اور بڑی شدت کے ساتھ حضور کا انتظار تھا۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں پیدا کیا۔ میرے عزیزوں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن کچھ ہی لوگوں نے میرے سرکار کے روزے والدہا کو دیکھا تھا، دوسرے لوگوں نے بس کسی کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا تھا، میرے آقا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، بس ان کے اخلاق کے بارے میں سنا تھا، ان کے حسن جمال کے بارے میں سنا تھا، ان کی نرم نرم گفتار کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اتنے سونے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ لوگوں نے صرف سنا تھا، سن کر کے کلمہ پڑھ کر کے مشرف پر اسلام ہو گئے۔ او میرے عزیزو، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بڑی بے صبری سے انتظار تھا مدینے کی بچیوں کو، بڑی بے صبری سے انتظار تھا مدینے کے جوان کو۔ اور میرے عزیزوں، ادھر وہ حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور ہم عاشق یہاں پر بیٹھ کر کے 12 ربیع النور کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کی آمد کے دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھو نا، ہمارے اور انصار یعنی ہمارے اور مدینہ والوں کے عشق میں کتنا ملتا جلتا ہے۔ وہ بھی انتظار کر رہے تھے میرے سرکار کی آمد کا، ہم بھی انتظار کر رہے سرکار کی آمد کا۔ او میرے عزیزوں، وہ آتے تھے، دیکھتے تھے، مدینے کی گھاٹیوں سے دیکھ کر کے واپس چلے جاتے تھے بڑی بے صبری سے۔ جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگی، اللہ اکبر، ایک دن مدینے والے آئے، مدینے کی عورتیں آئی، مدینے کے بچے آئے، انتظار کرتے رہے میرے آقا کا۔ جب دوپہر کا وقت ہو گیا، لوگوں کو ایسا لگا کہ میرے آقا آج نہیں آنے والے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس جانے ہی والے تھے کہ ایک یہودی اس چبوترے پر کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے، او مدینہ والوں مبارک ہو، تم جس نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ نبی آ رہے ہیں، وہ دیکھو دور سے ان کا قافلہ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو سونے محمد آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مدینے والوں نے یہ فضا، کان ترس گئے تھے یہ سننے کے لیے کہ میرے سرکار آ رہے ہیں، آنکھیں ترس گئی تھی حضور کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اس یہودی نے کہا، دیکھو دیکھو، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہے ہیں، وہ محمد آ رہے ہیں، وہ دکھیوں کے مسیحا آ رہے ہیں، وہ یتیموں کو پالنے والے آ رہے ہیں، بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے آ رہے ہیں، بچیوں کو زندگی دینے والے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے سرکار آئے، مدینہ والوں کی نظریں نہیں ہٹتی تھی چہرے مصطفیٰ سے، جو دیکھا مصطفیٰ جانے رحمت کو دل و جان سے فدا ہو گئے۔ جب میرے آقا ان لوگوں کے قریب پہنچے، اللہ اکبر، مدینے کے جو جوان تھے نا، وہ دونوں طرف سے قطار بنائے ہوئے تھے، اپنی تلواروں کو لے کر کے دونوں طرف سے قطار بنائے ہوئے تھے، اور اس وقت نعرے لگ رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ آج یا رسول اللہ کے نعروں پر شرک و بدعت کا فتویٰ دینے والوں، آؤ اگر فتویٰ دینا ہے تو انصار کے اوپر بھی ذرا فتویٰ لگا کر کے دکھاؤ۔ اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو نبی کے صحابہ کے اوپر فتویٰ لگاؤ۔ آج تم کہتے ہو یا رسول اللہ کہنا شرک و بدعت ہے، میں کہتا ہوں ہمیں انصار نے بتایا ہے کہ نبی کی محبت میں یا رسول اللہ کہنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ صحابی رسول اللہ کا طریقہ ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب جب اللہ کے رسول آئے، اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، یہاں پر ویلکم کیا جا رہا ہے حضور کا، حضور کی آمد پر خوشیاں منائی جا رہی ہے، حضور کے آمد پر یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے کی ننھی ننھی بچیاں چھوٹے چھوٹے دف لے کر کے وہ قطار در قطار کھڑی ہے اور کہتی ہے،
البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. اللہ اکبر. نوجوان نعرے لگاتے ہیں, بچیاں نعت مصطفیٰ گنگناتی ہیں, حضور کی آمد پر جلوس نکلا ہوا ہے. اللہ اکبر. مدینے کی عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی ہیں اور حضور کو دیکھ رہی ہیں, حضور کے آمد پر جلوس نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. اللہ اکبر. مدینے والے مورخین بیان کرتے ہیں کہ جس دن میرے سرکار مدینے میں گئے, اس دن مدینے والوں کے لیے وہ دن بڑا خوش قسمت دن تھا. اس دن مدینے والوں نے بڑی خوشیاں منائی. اس دن سے زیادہ مدینے والوں نے کبھی خوشی کا دن نہیں دیکھا تھا جس دن میرے سرکار گئے. چاروں طرف سے نعرے لگائے جا رہے ہیں, چاروں طرف سے نعت مصطفیٰ گنگنائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اب میں یہاں رک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ نہیں منانا چاہیے, حضور کی آمد پر جشن نہیں منانا چاہیے, حضور کی آمد پر جھنڈے نہیں لگانا چاہیے, حضور کی آمد پر گھروں کو نہیں سجانا چاہیے, حضور کی آمد پر اللہ اکبر حضور کے نام کے نغمے نہیں گانے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کس نے جلوس نکالا تھا, حضور پیدا ہوئے تھے تو کس نے جھنڈا لگایا تھا, حضور پیدا ہوئے تھے تو کس نے ڈیکوریشن کیا تھا. اللہ اکبر. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ عقل کے اندھو, جب حضور پیدا ہوئے تھے نا تب کسی کو پتا نہیں تھا یہ آنے والا رب کا محبوب ہے, یہ آنے والا رسول ہے, یہ آنے والا اللہ اکبر یہ وہ ہے جس کی خاطر پوری کائنات بنائی گئی. اس وقت انسانوں کو پتا نہیں تھا, لیکن شجر و حجر نے خوشیاں منائی تھی, برگ و صبر نے خوشیاں منائی تھی, خانہ کعبہ نے خوشیاں منائی تھی, اس عزیز زمین نے خوشیاں منائی تھی, آسمان نے خوشیاں منائی تھی, اور رب کے فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی. جبریل نے اللہ اکبر کعبے کی چھت پر جھنڈا لگا کر, آمینہ کے گھر پر جھنڈا لگا کر, مشرق اور مغرب پر جھنڈا لگا کر کے خوشیاں منائی تھی. انسانوں کو پتا نہیں تھا, انسانوں نے تو خوشیاں نہیں منائی تھی, لیکن اللہ کے فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی. اس وقت جب نبی آئے تھے دن سوموار کا تھا, تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی. اللہ اکبر. مہینہ ربیع الاول کا تھا, تاریخ 12 تھی, دن سوموار کا تھا. اور جب نبی مدینے میں گئے تو تاریخ 12 تھی, مہینہ ربیع الاول کا تھا, دن سوموار کا تھا. یہاں پر انسانوں کو پتا نہیں تھا, اس لیے آمد مصطفیٰ پر خوشیاں نہیں منائی. اللہ نے فرمایا مکہ والوں نے نہیں منائی تو کیا ہوا, مدینے والوں سے منوا دیں گے, قیامت تک ثبوت دے دیں گے کہ میلاد مصطفیٰ پر اللہ پر خوشیاں منانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے, بلکہ آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منانا یہ اہل مدینہ کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت, یا رسول اللہ. میرے نبی کی ہے یہ شان, بچہ بچہ ہے قربان, سرکار کی آمد. یہ کیا ہوا, مکہ والوں کو تو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ ہے, مدینے والوں کو پتا چلا تو کہا سنو میرا محبوب جب آیا تھا تو مہینہ ربیع الاول کا تھا, تاریخ 12 تھی, دن سوموار کا تھا. یہ لوگوں نے نہیں بنایا, انہیں نہیں پتا تھا, لیکن اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا یہ گھٹنوں کے اوپر پاجامہ پہننے والا, پیشانیوں پر ہمالیہ پہاڑ بنانے والا, ہر وقت تصویر لے کر کے, مسلح لے کر کے 40 دن کے چلے کاٹے گا, اور میرے نبی کی ولادت کی بات آئے گی تو شرک و بدعت کے فتوے لگائے گا. اللہ اکبر. جب میرے نبی کی عظمتوں کی بات آئے گی تو حدیث کے ضعیف ہونے کی بات کرے گا, جب میرے نبی کے پاور کی بات آئے گی تو اپنی طرح بشر کہے گا. اللہ کو پتا تھا کہ ہم جیسے عاشق دلیل کہاں سے لائیں گے, تو اللہ نے کہا او عاشقوں گھبراؤ نہیں, ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے محبوب کی آمد مہینے میں ہوگی, تاریخ 12 ہوگی, ربیع الاول کا مہینہ ہوگا اور دن سوموار کا ہوگا. میرے محبوب کی آمد پر مدینے والوں سے خوشیاں منوائیں گے تاکہ تمہیں ثبوت مل جائے. حضور کی آمد پر مدینے والوں نے خوشیاں منا کر کے ہمیں یہ ثبوت دے دیا کہ نبی کی آمد پر خوشیاں منانا, جھنڈے لگانا, گھروں کو سجانا, نعرے لگانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے, بلکہ مدینے والے صحابہ کا طریقہ ہے, حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے. بہرحال اگر شرک و بدعت ہوتی تو حضور منع نہیں کرتے, یا رسول اللہ مت سو کیوں کہہ رہے. نوجوانوں نے نعرے لگائے یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ, نعرے لگائے گئے.
وہاں کی بچیوں نے حضور کے نام کے نغمے گائے. اللہ اکبر. اب ذرا سوچیں وہ مدینے کا دن کیسا ہوگا جس دن میرے سرکار بڑی مدتوں بعد انتظار کے بعد حضور مدینہ تشریف لے گئے تھے. اللہ اکبر. جب حضور مدینہ پہنچے نا تو چاروں طرف سے جو تھے وہ ابو بکر صدیق اس وقت 50 سال کے تھے. کتنے سال کے تھے؟ 50 سال. اور میرے سرکار کی عمر 53 برس کی. کتنی تھی؟ 53 برس کی. تو 50 سال کا آدمی زیادہ لگے گا یا 53 برس کا آدمی زیادہ لگے گا؟ 53 برس کا آدمی زیادہ لگے گا نا. لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں یہ پائے روزگار نظر آتے ہیں. یہ حضور کا ایک معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں بھی 25 سال کے نوجوان نظر آتے ہیں. بالوں میں سفیدی نہیں آئی تھی, زلفیں کالی کالی تھی, داڑیاں گھنی گھنی کالی کالی, گورا گورا چہرہ, مخمور آنکھیں. آپ ذرا تصور کر لیں ایسا چہرہ کہ بس اس چہرے پر اپنی جان مار دینے کو من کرے, ہے نا. میرے سرکار اس وقت 53 برس کے تھے جب ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ مدینہ میں جب انٹر ہوئے نا, اندر گئے نا, تو مدینے والے آتے تھے اور ابو بکر کا ہاتھ چومتے تھے. ابو بکر کا ہاتھ چومتے تھے. ابو بکر صدیق سوچتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں, کیونکہ دیکھا نہیں تھا, کچھ ہی لوگوں نے دیکھا تھا. وہ ابو بکر صدیق کا کر کے ہاتھ چومتے تھے. ابو بکر صدیق حیران, یہ لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں. کیونکہ ہوتا ہے ہمارے سماج میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کم عمر کا ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے, جو پورا ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہماری شریعت یہ ہے کہ یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی, بس عشق رسول اللہ دیکھا جاتا ہے, عشق رسول اللہ دیکھا جاتا ہے. بہرحال ابو بکر کے لوگ ہاتھ چومتے تھے نا, تو ابو بکر صدیق نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتارنے کے بعد اونٹ کے پیچھے حضور کے اوپر سایہ تان کر کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر نے کہا لوگوں میں تو خادم ہوں, مخدوم یہ ہے, میں تو غلام ہوں, آقا یہ ہے, او لوگوں میرا ہاتھ نہ چومو, یہ میرے آقا ہے, ان کا ہاتھ چومو. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ ہاتھ چومنے لگے. اللہ اکبر. اب لوگوں کو انتظار تھا حضور ہمارے گھر ٹھہریں گے, حضور ہمارے گھر ٹھہریں گے, حضور ہمارے گھر. یا رسول اللہ ہمیں میزبانی کا شرف دے, یا رسول اللہ ہمیں میزبانی کا شرف دے. اللہ کے رسول اگر کسی ایک کے گھر ٹھہر جاتے, کسی ایک کے گھر ٹھہر جاتے تو ہو سکتا ہے دوسرے صحابہ کا دل ٹوٹ جاتا. اگر خود سے حضور کہیں ٹھہر جاتے تو کسی کا دل ٹوٹنے کا اندیشہ تھا کہ میں غریب ہوں اس لیے آپ کا میرے گھر نہیں آیا. کوئی کہتا میں یہ ہوں اس لیے آپ کا میرے گھر نہیں آیا. ہو سکتا ہے ہزاروں کا دل ٹوٹ جاتا, لیکن قدرت نے انتظام ہی کچھ ایسا کیا. قدرت نے انتظام کیا. اللہ کے رسول نے کہا سنو, میں سب کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں, سب کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں, لیکن یہ جو میری اونٹنی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی, یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں پر اپنا قیام گاہ, جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی میں اسی کے گھر اسی کو میزبانی کا شرف دوں گا. اللہ اکبر. اب سب تک رہے حیرت سے اونٹنی کو, اللہ کے رسول کی اونٹنی کو سب حیرت سے تک رہے. کہاں بیٹھے گی, کس خوش نصیب کے گھر بیٹھے گی. لوگوں کو نہیں پتا تھا, لوگ سوچتے تھے جانور ہے کہیں بھی بیٹھ جائے گی, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ حضور جس جانور پر سواری کر لے نا اس جانور کی بھی قسمت کی معراج ہو جائے گا. اب لوگ حیرت سے دیکھ رہے کہاں بیٹھے گی, کدھر جائے گی. اونٹنی چلتے 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 ایک بہت پرانا مکان جسے دنیا حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان کہتی ہے, ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئے. حضرت ابو ایوب انصاری آ گئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ بس اونٹنی بیٹھ گئی ہے, اب آپ اتر جائیں, کہیں ایسا نہ ہو جانور ہے پھر سے کھڑا ہو جائے, کہیں دوسری جگہ چلنے لگے. یا رسول اللہ میری قسمت کی اونٹنی یہاں بیٹھی, آپ اتر جائیں ورنہ اونٹنی کھڑی ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا جیسی تیسی اونٹنی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی اونٹنی ہے, یہ وہیں بیٹھے گی جہاں میرا قیام گاہ ہے. اللہ اکبر. اب میں یہاں پر ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں, ابو ایوب کی قسمت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا میزبان بنایا, لیکن او میرے عزیزو اصل میں ابو ایوب نے حضور کو اپنا میزبان نہیں بنایا, بلکہ ہزاروں سال پہلے ایک مرتبہ میں نے جمعہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا, ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ جسے تبا اول حمیری کے نام سے جانا جاتا, تبا اول حمیری, وہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے,
حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے تھے، واپس چلے تو جب وہ پہنچے مدینہ کی سرزمین پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، حضرت موسیٰ نے اپنے جوتیاں اتارنے کے بعد ننگے پاؤں چلنے لگے اس زمین پر۔ تو ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے، بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ، بڑے بڑے عالم ان کے ساتھ، ان کے چاہنے والے لوگ ان کے ساتھ، کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، آپ نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ آپ نے اپنے نالے کیوں اتار دیے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے کہا او لوگوں، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ شہر ہے جس کا جن اور فرشتے بھی احترام کیا کرتے ہیں۔ یہ شہر وہ شہر ہے کہ اللہ اکبر، ایک وقت اللہ کا محبوب نبی کے آخر الزمان اس کو اپنا آخری آرام گاہ بنائے گا، یہ اس کا نام مدینہ ہوگا، اس کو لوگ مدینۃ الرسول، رسول کے شہر کے نام سے یاد کریں گے۔ وہ رب کا محبوب ہے، وہ آخری نبی ہے، اے لوگوں وہ یہاں آئے گا اور یہاں اپنی قیام گاہ بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والوں۔ بہرحال حضرت موسیٰ کے ساتھی لوگوں نے کہا اے موسیٰ، اب آپ کو جہاں جانا ہے آپ جائیں، ہم تو اب یہ در چھوڑ کے نہیں جانے والے، اب ہم یہ در چھوڑ کے نہیں جانے والے، ہم یہیں رکیں گے، اپنا پڑاؤ کریں گے، یہیں پر بس جائیں گے اور نبی کے آخر الزمان کا انتظار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں نے وہیں اپنے خیمے بنائے، وہیں پر اپنا گھر بنایا، وہی لوگ تھے جو پہل مدینہ میں آباد ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ وہاں پر اپنی قیام گاہ بناتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد تبا اول حمیری نام کا بادشاہ جو بڑا صدقات و خیرات کیا کرتا تھا، اس کا گزر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا غریب لوگ صدقات و خیرات لینے کے لیے اس کے بھیڑ لگ جایا کرتی تھی لوگوں کی، لوگ اس سے صدقات و خیرات مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ مدینہ آیا اللہ اکبر، تو کوئی اس کے پاس نہیں جاتا، کوئی صدقات و خیرات لینے کے لیے نہیں جاتا۔ اس نے کہا اے لوگوں کیا بات ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ میرے ارد بھیڑ لگا کر کے صدقات و خیرات لیتے ہیں اور یہاں کے لوگ آنے کا نام نہیں لیتے۔ ان لوگوں نے اس کے جو ساتھی تھے بادشاہ کے، اس نے کہا اے بادشاہ، تجھے پتہ نہیں ہے یہاں کے لوگ نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ ان کے در کے ٹکڑوں سے پلتے ہیں، یہ کسی اور کے در کے ٹکڑے نہیں مانگتے، یہ نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے ہیں، نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے، اپنی آرام گاہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تبا اول حمیری نے کہا وہ لوگوں سنو، اب یہاں سے کہیں نہیں جانا، اب یہیں پر رہنا ہے۔ تبا اول حمیری نے اللہ اکبر جتنے اس کے ساتھ علماء تھے سب کے لیے مکان بنوائے، سب کے لیے مکان بنوایا، سب کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ایک ڈبل منزلے کا مکان بنوایا۔ ڈبل منزلے کا مکان بنوانے کے بعد اللہ اکبر اس نے ایک خط لکھایا۔ خط لکھانے کے بعد اس نے کہا سنو، اگر میں نہ رہوں دنیا میں، ہو سکتا ہے جب تک نبی آخر الزمان آئے میں دنیا میں نہیں رہوں، تو جب نبی آخر الزمان آئیں گے انہیں میری طرف سے یہ ڈبل منزلے کا گھر گفٹ کر دینا، ان کو میری طرف سے کہنا آقا آپ کے غلام نے آپ کے لیے گھر بنوایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال پہلے تبا اول حمیری نے وہ گھر میرے سرکار کے نام پر بنوایا تھا، میرے سرکار کے لیے بنوایا تھا۔ تو آپ بتاؤ اگر کسی کو تحفہ دیا جائے تو تحفہ لینے والا تحفے کا مالک بن جایا کرتا ہے۔ آپ نے مجھے کوئی چیز دی، اب دینے کے بعد آپ اس کے مالک رہو گے یا میں مالک بن جاؤں گا؟ ظاہر سی بات ہے مالک اب میں بن گیا ہوں کیونکہ چیز مجھے مل گئی ہے۔ تو جب بادشاہ نے ڈبل منزلے کا گھر بنایا اور کہا کہ آخری نبی کے لیے تحفہ ہے، تو بتاؤ وہ گھر کس کا تھا؟ ابو ایوب کا تھا یا میرے سرکار کا تھا؟ ابو ایوب کا تھا یا میرے آقا کا تھا؟ ابو ایوب کا تھا یا میرے سونے نبی کا تھا؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے خط لکھا کہ جس دور میں بھی نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائے انہیں یہ گھر میری طرف سے گفٹ کر دیا جائے۔ اب آپ تبا اول حمیری کا تو انتقال ہو گیا،
ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا شان ہے میرے نبی کی ہو سکتا ہے کوئی عقل کا انداز جس کی عقل گھٹنوں میں ہے میرے نبی کے اوپر اعتراض کر دیتا کہ نبی تو سارے کی ضرورت پڑتی گھر نہیں تھا مصطفیٰ جانے نبی گھر نہیں تھا ایسا نہیں بولنا ہاں وہ گھر جو تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے ہزاروں برس پہلے ان کا گھر تیار ہو گیا تھا ابو ایوب میرے سرکار کے گھر میں رہتے تھے ابو ایوب کا گھر نہیں تھا وہ یہ تو خوش قسمتی ہے ان کی کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کے میزبان بننے کا شرف دیا ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہاں اس لیے سنیو عقیدہ مضبوط رکھنا میرا نبی پاورفل ہے اس کی طرح کوئی نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں اس کی طرح کوئی نہیں ہے ہاں کچھ بھی نہیں ہے اس کی طرح وہ سب سے اعلیٰ اللہ کے بعد سب سے غلط جو بالا اگر کسی کو بنایا ہے میرے رب نے تو آمینہ کا لال ہے تو سنیو اپنی قسمت پر فخر کرنا کہ ایسے نبی کا دامن کرم ملا ہے ایسے غریب آقا کا دامن کرم ملا ہے اب میں اپنے آقا کے معجزات پڑھ لیتا میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے کفار مکہ کے سامنے دعوت دی کہ اے لوگوں تم ایک کام کرو میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں تم کلمہ پڑھ لو اور دامن اسلام میں آ جاؤ مسلمان بن جاؤ اللہ کے عذاب سے ڈرو یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے کہ عبادتیں نہیں کی جاتی آؤ سنو میرے نبی کا معجزہ میرے نبی کے کمالات سنو اختیارات سنو اور پھر ان لوگوں کو جواب دینا جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح او پاگل تو کیا تو اگر چلے تو تیرے بدن سے بدبو آئے اور میرا نبی چلتا ہے تو گلیاں کی گلیوں میں تو ایک مچھر نہیں جلا سکتا ہے میرے نبی نے تو مردوں کو جلا کر کے بتایا یہ لوگ کیسے عقل کے اندر یہ عقل مجھے سمجھ میں نہیں آتا یار ہم حضور کی سیرت پڑھیں تو ہمیں عشق ہی عشق نظر آتا ہے اور یہ حضور کی سیرت پڑھتے تو صرف کمیاں ہی کمیاں نکالتے لوگ کہتے ہیں مولانا غلط کیوں کہتے وہ بھی نماز پڑھتے ہم بھی نماز پڑھتے وہ بھی روزہ رکھتے ہم بھی روزہ رکھتے وہ بھی قرآن کی تلاوت ہم بھی قرآن کی تلاوت ہمیں سن نماز نہیں دیکھی جاتی تلاوت قرآن نہیں دیکھا جاتا صدقہ تو خیرات نہیں دیکھے جاتے کتنی تسبیح پڑھتا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا 40 دن کا چلا کرتا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا سب سے پہلے اگر دیکھا جاتا ہے تو رسول اللہ کا عشق دیکھا جاتا ہے رسول اللہ کا عشق نہ ہو تو سب بیکار ہے پھر پیشانی پر پہاڑ بنا لے تیرا ایک بھی سجدہ تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا تیرے تمام سجدے نہیں کام آنے والے ہاں سجدے اس وقت قبول ہوتے نماز بے شک افضل عبادت ہے لیکن نماز بھی نماز اس وقت قبول ہوتی ہے جب سر جھکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور دل جھکتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاں یہ لوگوں کو بتانا یہ پیشانیوں دائر بنانے سے کچھ نہیں ہوتا پہاڑ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا 40 دن کا چلا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن بہت پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہاں قرآن پڑھنے سے ملے گا کب تیرا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوگا تیرے دل میں عشق مصطفیٰ میرا رضا کہتا ہے لہر میں عشق رخ ہے شے کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی ہے چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی ہے چراغ لے کے چلے ہاں اعلیٰ حضرت کو عشق کا امام بنایا گیا میرے عزیزوں انہوں نے لوگوں کو بتایا وہ لوگوں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے ہاں یہ ایمان کے لٹیرے گھوم رہے کئی ڈاکہ نہ ڈالتے تمہارے ایمان پر کئی ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ نہ چھین لے اس لیے کبھی ان کے چکر میں مت آنا ہاں بریلی یہی کہتا بریلی سے عشق مصطفیٰ کا جام پلایا جاتا ہو سکتا ہے کوئی اور خان کا سمجھوتا کر لے لیکن کبھی امام عشق و محبت کا شہر سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے جس نے صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہے وہ کبھی نبی کے غداروں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے او میرے عزیزو ہاں بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے میرے نبی کے غیب کا انکار کیا علم غیب کا انکار کیا میرے نبی کے کہا نبی تو مجبور ہے معاذ اللہ نبی کو کوئی اختیار نہیں حاصل ہے جب نبی کے معجزات بیان کرو تو کہتے ہیں یہ تو من گھڑت کس سے اور کہانی ہے وہ کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح انسان ہے کھاتے پیتے چلتے
جب نبی نور تھے تو کھانے پینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں. ارے جس کے بارے میں اللہ کہتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب. روشن کتاب سے مراد قرآن، نور سے مراد کیا؟ نور سے مراد کیا؟ میرے نبی کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت نے جب اس کو پڑھا تب کہا قلم اٹھایا اور نہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیارا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور سنو تم نبی کے نورانیت کا انکار کرتے ہو، رضا تو نبی کے ہر بچے کو نور مانتا ہے. میری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور. اس لیے آج میں آپ کے ایمان کو تازگی بخشنا چاہتا ہوں. ہاں مضبوط ہو جاؤ، نماز کے پابند بھی بنو، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی بنو، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والے بھی بنو، اور یہ عقیدہ رکھو کہ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اور صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا، معراج کا دولہا میرے نبی کے جیسا کوئی نہیں. ہاں ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں جتنے نبی آئے نا سب کو نبوت ملی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں. ہاں اس لیے سنیو اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھنا، کبھی مردہ مت ہونے دینا ان لوگوں کے چکر میں، اور ہمیشہ اعلیٰ حضرت کو صحیح معنوں میں ان کا دامن کرم پکڑ کر کے رکھنا. قسم خدا کی جو اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے نا، نہ اس کے دل میں کبھی سید سادات کے لیے نفرت آتی ہے، نہ کبھی علماء کے لیے نفرت آتی ہے، نہ کبھی رسول اللہ کے لیے کوئی بے ادبی کے جملے آتے ہیں، نہ کبھی صحابہ کا دامن چھوٹتا ہے، نہ کبھی اہل بیت کا دامن چھوٹتا ہے. کیونکہ میرے رضا نے سکھایا ہے، میرے رضا نے بتایا ہے صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعرے ہیں ان چاروں کے. پھر تم صحابہ کے گستاخ نہیں بنو گے. اور اس کے بعد مولا کائنات کے بارے میں فرمایا بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اور پھر اس کے بعد کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میرے سرکاروں کے. اس لیے سنیوں آج میلاد مناتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں میرے اعلیٰ حضرت کا ہم سنیوں پر احسان ہے. حضور کے میلاد پر تو نہیں کہہ سکتا، ہم سنیوں پر احسان کیا ہے. انہوں نے ہمیں ثبوت دیا حضور کے میلاد پر. جب لوگ شرک و بدعت کا فتویٰ لگا رہے تھے تب میرے رضا نے قلم اٹھایا. کسی خانقاہ نے نہیں کہا، میرے رضا نے قلم اٹھا کر کے ان کا مقابلہ کیا. آج مزارات پر چادریں چڑھتی ہے، کہیں نہ کہیں احسان ہے اعلیٰ حضرت کا. ہم سنیوں پر مزارات پر، ہم سنیوں پر احسان کیا ہم چادریں چڑھا رہے نا، یہ صدقہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کا. ہاں آج لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، سمجھ میں نہیں آتے اعلیٰ حضرت جیسا تیسا منہ لے کر کے بول دیتا ہے اعلیٰ حضرت کو. بڑے پہلے اعلیٰ حضرت کو، آج اعلیٰ حضرت کو گئے 105 سال ہو چکے. کتنے؟ 105 سال ہو چکے. مگر آج بھی آپ فورن کنٹری میں چلے جائیں، آپ دوسرے ملک میں چلے جائیں، آج بھی لوگ اعلیٰ حضرت کی ذات پر پی ایچ ڈی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج بھی لوگوں کو اعلیٰ حضرت کتنے علوم و فنون پر مہارت حاصل کی آج تک لوگوں کو نہیں سمجھا. ہاں ان کے اشعار ایسے کہ جس محفل میں پڑھے جائے نا اس محفل میں عشق کی فضائیں چلنے لگتی ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عقیدہ مضبوط رکھنا، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا. میرا نبی پاورفل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اونچا نبی ہمارا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا، مکے والوں آ جاؤ اللہ کی طرف. مکے والوں نے کہا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں کوئی معجزہ دکھائے. تاریخ مقرر کی گئی، تاریخ مقرر کی گئی یہ دن میں یہاں پہ بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے مکہ کی سرزمین پر، اور وہاں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کچھ دکھائیں. بڑے بڑے لوگ
وقت کے یمن سے دور و دراز سے لوگ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قبیلے کے لوگ وہاں پر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ، سب کو بتایا کہ یہ تو ایسی دعوے کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ معجزہ وہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہو، اور معجزہ اسے کہتے ہیں پھر نبی کے سوا کوئی کر نہیں نہ سکتا، نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر کے آتا ہے، آپ کوئی معجزہ دکھا دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں معجزہ دکھا دوں، تم جو کہو وہ دکھا دیتا ہوں، تم جو کہو وہ کر کے بتا دیتا ہوں، میں کروں گا۔ حضور نے اس لیے سامنے سے نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کروں گا تو بولے گا جادو سیکھ کر کے آیا، اس لیے یہ کر دیا۔ کہا تم جو کہو وہ میں کروں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم جو کہیں گے وہ آپ کر دیں۔ یعنی کفار مکہ کا مطالبہ ہوا، یہ کفار مکہ جمع ہوئے، بڑے بڑے لوگ جمع تھے وہاں پر، بڑے سے بڑے رؤساء شرفاء، وہاں کے سرداران، بڑے بڑے قبیلوں کے ذمہ دار، رشتی لوگ، کعبے کے متولی، کعبے کے جو ہے بڑے بڑے لوگ وہاں پر قریش کے سب جمع تھے، اور مکہ والے بھی تھے، باہر والے بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ حضور سے مطالبہ کیا گیا، کہا تم جو کہو وہ میں کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اس وقت چاند اپنے پورے شباب پر، چاند اپنے پورے شباب پر آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جسے 14ویں رات کا چاند کہا۔ 14 دن کمپلیٹ ہو گئے تھے چاند کو، چاند اپنی پوری چمک کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کسی نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا، آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے لیے کیا مشکل، جو بچپن میں سویا ہو جھولے پر اور چاند کو اپنا کھلونا بنا رہا ہو، چاند کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہو، وہ جدھر انگلی لے جائے چاند ادھر جھک جائے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے میل میں جاری چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا ڈھونڈتا۔ ارے چاند سے تو بچپن سے ہی جان پہچان، چاند سے تو بچپن سے ہی جان پہچانتی، جھولے میں تھے تبھی سے جان پہچانتی۔ اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں اٹھائی، انگشت نبوت کو اٹھایا اور چاند کے بیچوں بیچ یوں انگلیوں کا اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے جو ہی چاند کو یوں انگلیوں کا اشارہ کیا، ایک چاند پہاڑ کے وہ سائڈ ہو گیا تھا، آدھا یہ سائڈ ہو گیا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے چاند ہی کیا چیز ہے، آسمان کو بھی کہتے حضور، وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ نبی کی انگلیوں کا اشارہ پاتے ہی چاند ایک ٹکڑا ادھر پٹ گیا، ایک ٹکڑا ادھر پٹ گیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، دنیا کے ہر کونے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آج آپ اٹھاؤ کتاب اٹھاؤ، سیرت کی کتاب جب آپ اٹھاؤ گے نا تو ٹائم ٹیبل بھی بتایا گیا، ہندوستان میں کون سا ٹائم تھا چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو جہاں جہاں رات تھی وہاں سب نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ میرے عزیزو، یہ شان ہے مصطفیٰ جان، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے کچھ لوگ ارے نہیں پڑھنا تھا کلمہ، واپس چلے گئے منہ بگاڑ کر کے، نہیں پڑھا کلمہ۔ کچھ لوگوں نے پڑھ لیا، کچھ لوگ۔ ایک آدمی آیا تھا جس کا نام تقریباً حبیب یمنی، کیا نام ہے؟ حبیب یمنی۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا ٹھیک ہے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کوئی بات نہیں، میں آپ پر کلمہ اس وقت پڑھ کر کے مسلمان ہوں گا جب آپ ایک اور کوئی معجزہ دکھا، کیا کرتے ہیں ایک اور کوئی معجزہ دکھا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن آپ کوئی اور کہا بول کیا دکھانا۔ تو اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں۔ کہا کیا دکھانا بتاؤ۔ کہا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا دل میں کیا چل رہا ہے۔ اب اپنے نبی کی شان دیکھیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی میرے سے پوچھے مولانا صاحب بتاؤ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، تو دل کی بات ہم تھوڑی نہ جان سکتے، ہم تھوڑی نہ جان سکتے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول سے کہا میرے دل میں جو چل رہا ہے آپ وہ بتا دیں اور وہ میری تمنا آپ پوری کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تیرے دل کی بات بتا دوں؟ کہا ہاں، کیونکہ حبیب یمنی کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ دلوں کی باتوں کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو میرے دل میں چل رہا ہے وہ آپ بتا دیں۔ کہا سن، تیرے دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ میری ایک یمن میں تیری ایک بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے، تو چاہتا ہے کہ اللہ اسے بولنے کی طاقت عطا فرما دے، اللہ اسے بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اے حبیب یمنی، تیرے دل کی بات بھی بتا دی اور جا تیرے دل کی تمنا بھی پوری کر دی۔ سبحان اللہ، دل کی بات بھی بتا دی، دل کی تمنا بھی پوری کر دی۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی کہتا ہے، وہ خوش ہو کر کے یمن کی جانب جاتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے اور جیسے ہی اس کی گونگی بیٹی جو بول نہیں سکتی تھی دروازہ کھولا، باپ کو دیکھا، باپ بیٹی نے مل کر کے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ شان ہے میرے نبی کی، یہ شان ہے کہ بچی بولتی نہیں تھی، باپ کو دیکھا، نبی کی عطا سے اللہ نے اسے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ شان ہے میرے عزیزوں۔ ہے کسی کا نبی ایسا؟ ہے کسی کا نبی ایسا؟ یہ صرف ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے جس کا جیسا نبی ہو۔ ہم تو الحمدللہ میں ان نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے نبیوں کی بات کر رہا ہوں جو گڑے کر کے نبی بناتے ہیں، جو کہتے ہیں ابھی بھی نبی کا آنا پاسبل، ابھی بھی نبی آ سکتا ہے۔ وہ آخری نبی نہیں تھے، ابھی نبوت ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم تو کہتے ہیں وہ تاجدار ختم نبوت تھے۔ انہوں نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبوت ایک دیوار کی طرح ہے اور نبوت میں صرف نبوت کی دیوار میں صرف 1 انچ کی جگہ بچی تھی، میں آیا اور میں نے نبوت کی دیوار کو مکمل کر دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو جب نبی نے فرما دیا بات ختم، یہ مرزا علی قادیانی نبی بنتا ہے، دوسرے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، الگ الگ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ ہاں، وہ ایک نبی تو تھا مرزا علی قادیانی، اس کے اوپر انگلش میں قرآن نازل ہوتا، حضور کے اوپر عربی میں قرآن نازل ہوا، اس کے اوپر انگلش میں قرآن نازل ہوتا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا نا، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، اور یہ جو آئے تھے ان کا نام تو محمد تھا، نام تو میرا احمد ہے، انہوں نے میرے بارے میں بشارت دی۔ وہ کہتا ہے، اور دوستو قرآن اس کا ابھی بھی ہے، کبھی انشاءاللہ اگر وقت ملا نا تو کبھی اس ٹاپک پر گفتگو کی جائے گی کہ اس نے کس طریقے سے کہ آئی لو احمد، اللہ کی طرف سے میسج آ رہا ہے، آئی لو احمد، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو میرا میسنجر ہے، تو میرا رسول ہے، اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے اس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہ غلام احمد مرزا قادیانی ہے، اور جب مرا نا تو جسم میں اللہ نے کوڑ کی بیماری پیدا کروا دی اور اس کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ نبی تو تھا ہی نہیں، اس کی گھڑت جو نبوت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی پتہ چلا نبی جو ہوتا ہے نا، اللہ اسے کبھی کوڑ کی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے کبھی اس کے اندر ایسا عیب نہیں پایا جاتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جسے دیکھ کر کے لوگ اس سے نفرت کریں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے حبیب یمنی کی بیٹی کو کیا کر دی؟ زبان عطا فرما دی۔ یہ شان ہے۔ اچھا، چاند کے 2 ٹکڑے مکہ کے مطالبہ کرنے، مکہ والوں کے مطالبے پر کیا تھا اللہ کے رسول نے۔ اس کے بعد اسی میں حبیب یمنی بھی تھا، اس نے اپنے دل کی خواہش، اللہ کے رسول نے اس کے دل کی خواہش بتائی، اور پھر اس کے بعد اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس کی لڑکی نے بھی کلمہ پڑھا، اور دونوں کے مشرف کا اسلام ہو گئے۔ بہرحال ایک مرتبہ ابو جہل، بہت سنا ہے آپ لوگوں نے، اور میں بچوں کی توجہ چاہوں گا، بچے لوگوں کو یہ کلام بہت پسند ہے، تو لاسٹ میں انشاءاللہ اس کے اشعار پڑھوں گا، آپ دھیان سے سنیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریوں کو رکھ کر کے حضور کے پاس، کنکریاں رکھا مٹھی میں حضور کے پاس، اے محمد ابن عبداللہ، تم کہتے تم نبی ہو اللہ کے، تو جو نبی ہوتا ہے
وہ اس سے جو پوچھو وہ بتا دیتا ہے. اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے, بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اے ابو جہل میں بتا دوں مٹھی کے اندر کیا ہے یا مٹھی کے اندر جو ہے وہ بتا دے میں کون. میں بتا دوں مٹھی کے اندر کیا ہے یا مٹھی کے اندر جو ہے وہ خود بتا دے میں کون ہوں. میں بتاؤں مٹھی کے اندر کون ہے یا مٹھی کے اندر جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. میں کون ہوں میں, ہاں مٹھی کے اندر بتا دوں. تو ابو جہل نے کہا اچھا تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا کہ مٹھی کے اندر جو ہے وہ بول دے کہ آپ کون ہیں. اللہ کے رسول نے فوراً اشارہ کیا تو مٹھی کے اندر سے کنکریوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو جہل نے اتنا سنا تو بدبخت کی قسمت میں ہی کافر ہو کر کے مرنا لکھا, کلمہ نہیں پڑھا, مسلمان نہیں ہوا. اور آج وہ نبی کا وہ معجزہ آج بھی بچوں کی زبان پر ہوتا ہے. ابو جہل کے اوپر لعنت جاتی ہے اور حضور کے اوپر درود و سلام جاتا ہے. بچوں کو کلام کون سا ہے, سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی ابو جہل گیا, آپ پڑھو رہے سمت نبی ابو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا کرو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا. آقا کا اور مسئلے سبحان مٹھی میں لا الہ الا اللہ. مٹھی سے کنکر نے بتایا کہ او ابو جہل تو پوچھتا ہے نبی کے پاس آ کر کے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. سن میں کنکر ہوں, میرے اندر جان نہیں ہے, میں بول نہیں سکتی, لیکن میں تجھے بتاتی ہوں کہ یہ جو بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ رب کا محبوب محمد رسول اللہ ہے. مٹھی سے کنکر نے بتایا تو پتہ چلا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تھا میں بتا دوں مٹھی کے اندر کیا ہے یا مٹھی کے اندر جو ہے وہ خود بتا دے میں کون. مٹھی کے اندر جو تھا اس نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہے, یہ اللہ کے نبی ہے, یہ رسول برحق ہے. بہرحال میرے عزیزوں اور میں یوں واقعات آگے بڑھاؤں تو اور ایک واقعہ اگر آپ معجزات کے اوپر سننا چاہتے تو مچل کر کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ سلو ایسا لگتا ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کا موڈ ہے. تھوڑا مچل کر سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ, تو کہا کر کے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. مقام صحابہ علی کی گود نبی کا سر. مقام صحابہ چاند کا بتا دیا تو سورج کا بھی بتا دوں, چاند کا بتا دیا تو سورج کا بھی بتا دوں. مقام صحابہ ہے علی کی گود نبی نے نماز عصر ادا کر, علی کی نماز عصر باقی, حضور نے مولائے کائنات کی گود میں اپنا سر رکھا, نبی استراحت فرمائے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں نبی کبھی سوتا نہیں. نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے. اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی انسان سوئے اور سو کر کے اگر اسے جھونکا بھی آ جائے نیند کا تو اس کے اوپر وضو فرض ہو جاتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کے جسم کی جو جوڑیں ہوتی ہیں وہ ڈھیلی پڑنے لگتی ہیں اور ڈھیلی پڑنے کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے نا. تو جب عام انسان سوتا ہے اور سو کر کے اس سے نیند کا ایک جھونکا بھی آئے, بھلے اس کو ایسا لگے کہ نہیں بھائی کچھ وضو ٹوٹنے جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوا, لیکن پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ وضو کرے. نیند وضو توڑ دیتی ہے عام انسان, لیکن جب نبی سوتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ جاگ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کے اوپر وضو نہیں ضروری ہوتا, ان کے لیے وضو فرض نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں وہ عقل کے اندھو نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والوں, تو سوتا ہے تجھے وضو کی ضرورت پڑتی ہے اور نبی سوتا ہے تو اٹھ کر کے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے. نشان ہے ہاں, وہ اپنی طرح بشر کہنے والوں عقل ٹھکانے رکھا کرو, اپنی زبان کو لگام دو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل
بیدار تھی، آنکھیں لگی تھی، لیکن دنیا والوں کو مقام بتانا تھا اللہ کے رسول کو، اور اللہ کو اپنے نبی کا مقام دنیا والوں کو دکھانا تھا۔ نبی نے نماز عصر ادا کر لی، ایسا نہیں کہ حضور کی نماز پڑھی نہیں، پہلے ادا کر لی، حضرت علی کی نماز پڑھی تھی، حضرت علی کی گود میں، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کی گود میں اور اب علی کی گود میں۔ علی کی گود میں حضور نے اپنا سر رکھا، آنکھیں بند کر لی، سو گئے۔ اب حضرت علی نے سورج کی طرف دیکھا تو سورج ڈوبنے لگا تو حضرت علی کو ایک طرف اللہ کی بندگی کا خیال تھا اور دوسری طرف حضور کی محبتوں کا بھی خیال تھا۔ کہا کہ اگر میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر دیتا ہوں تو عشق میں خلل آ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق نے غار ثور میں اپنی ایڑیاں لگائی تھی، کہا اگر حضور کو بیدار کریں گے تو کہیں عشق میں خلل نہ آ جائے، عشق میں کمی نہ آ جائے۔ وہ لوگ اتنا خیال رکھتے تھے حضور کی محبت کا، اتنا خیال رکھتے تھے حضور کی محبت کا کہ حضور کے نیند میں بھی خلل نہیں آنے دیتے تھے۔ اور آج ہم حضور کا دل توڑتے وہ نیند کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ وہ حضور کے روضے پر جاتے تھے تو روضے کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو۔ قرآن میں آیا ہے کہ اے مومنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے مومنو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جب ان کی آواز کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے اور ہم نمازیں چھوڑ کر کے ان کا دل توڑتے ہیں، ہم فلمیں دیکھ کر کے ان کا دل توڑتے ہیں، ہم ناچ گانے دیکھ کر کے ان کا دل توڑتے ہیں۔ صحابہ سے سیکھو نبی کا ادب کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ بہرحال آگ لگی، سورج ڈوب گیا، مولا کائنات کو اللہ کی بندگی کی اتنی فکر تھی۔ آج کچھ لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھنا، ہاتھ میں کڑے پہنیں گے۔ اور ایک چیز آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہاں کے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ کڑے لوگ شوق سے پہنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو غریب نواز والے ہیں، ہم تو مولا کائنات والے ہیں، اس لیے کڑے پہنتے ہیں۔ سنو، آپ حضرت علی کی محبت اپنی جگہ، غریب نواز کی محبت اپنی جگہ، مرو گے نا قبر میں غریب نواز بھی گریبان پکڑ لیں گے۔ غریب نواز کی شریعت کوئی الگ نہیں ہے، حضرت علی کی شریعت کوئی الگ نہیں ہے۔ جو شریعت میرے نبی نے کر کے آئے صبح قیامت تک وہی شریعت ہے۔ اور مرد کے لیے سونا، چاندی، پیتل ہر ایک چیز حرام کی گئی ہے، تو کڑے پہننا کہاں سے جائز ہو؟ کچھ لوگوں سے کہو بھائی یہ آپ نے پہنا ہے ہاتھ میں، وہ چاندی کی ہے، مولانا چاندی کی ہے۔ اور کیا میرے ابا نے بتایا تھا چاندی کی پہننا جائز ہے؟ وہ نکالتا بھی نہیں ہے، نکالے گا بھی نہیں، جہاں وہ پہن کے گھومنا ہے شوق سے، چاہے چاندی کا ہو، اپنے بچوں کو پہناؤ، لڑکوں کو لوگ بچے چھوٹے بچوں کو پہناتے ہیں، وہ یہ رسم و رواج ختم کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرو۔ ہاتھ میں کڑے پہننا یہ مولا علی کی محبت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی مخالفت کرنے والے کی نشانی۔ ہاں، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنیں گے اور کہیں گے ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، نماز کا ٹھکانا نہیں، ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہو، ارے ہم تو عالم تصور میں نماز پڑھتے ہیں، ہماری عبادت ہی الگ ہوتی ہے، ہم تو مستان لوگ ہیں، ہم تو مصروف لوگ ہیں، ہماری تو دنیا ہی الگ ہے۔ میں کہتا ہوں تو جب نماز تصور میں پڑھتا ہے تو بریانی بھی تصور میں ہی کھا لیا، نذرانے بھی تصور میں ہی لے لیا کر۔ ہاں، تصور میں جب تیری عبادت ہو جاتی ہے تو بریانیاں بھی تصور میں ہی کھایا کر، ہاں، نذرانے بھی تصور میں ہی لیا کر۔ پیسے کی بات آئے تو دنیا کا انسان ہے، بریانی کھانے کی بات آئے دنیا کا انسان ہے، اور جب نماز کی بات آئی تو کہتے ہیں مکہ مدینے میں پڑھتا ہوں، مکہ مدینے میں پڑھتا ہوں۔ ابے بتا دو کون سے پاک کے ایک فرض نماز ایسی ہو انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہیں پڑھوں گا، میں تو مدینے میں پڑھ لیتا ہوں، کسی کو کہا کبھی کون سے پاک کے کبھی نہیں۔ ہاں، وہ حاضری دیتے تھے مدینے میں، لیکن کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں تصور میں نماز مدینے میں پڑھتا ہوں۔ غریب نواز کا کوئی واقعہ بتا دو۔ یہ آج ولیوں کے نام پر پلنے والے اور یہ ولیوں کے مزار پر رہ کر کے اپنے آپ کو مجاور کہلانے والے یہ خبیث، یہ اللہ کے رسول کے دین کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا دین کا، لوگوں کو کڑے پہنانا، انگوٹھیاں پہنانا۔ سنو، جو ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنتا ہو کبھی یہ مت
सोच रहे हो कि वो अल्लाह तक पहुंचा हुआ है। वो पहुंचा हुआ तो है लेकिन जहन्नम तक पहुंचा हुआ है, अल्लाह तक पहुंचा हुआ नहीं है। हाँ, इसलिए आप देख लेना पहले मेरे मुस्तफा की शरीयत का ख्याल करता है कि नहीं करता। जिसे नबी की शरीयत का ख्याल ना हो वो कहां से अल्लाह का वली हो सकता है। आजकल तो ऐसे लोग अल्लाह के वली बन जाते हैं ना जिन्हें इस्तिंजा करने तक का तरीका पता नहीं होता है। वजू के शराइत, अभी कुछ दिन पहले मुजावरों की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही थी। उसको बोला कि फजर में कितनी रकात है, तो कहता है कि ये हमारे बुजुर्ग बाजू में बैठे हुए ये बताएं, ये हमारे बुजुर्ग है, ये बताएंगे। तो वो बुजुर्ग ने बताया, बोले कि 2 फर्ज होता है, 2 नफिल होती है, 2 फर्ज होता है, 2 नफिल होती है। हमारा बच्चा बता सकता है फजर में कितनी रकात होती है। कहा सना पढ़ के बता दो। कहा वो मौलवियों का काम है, सना पढ़ना मौलवियों का काम है। अबे मौलवियों का काम नहीं है, कब्र में पहुंच फिर पता चलेगा किसका काम है। हाँ, कब्र में पहुंच फिर पता चलेगा, पूछा जाएगा ना नमाज के बारे में, जब पूछा जाएगा ना कुरान के बारे में तब पता चलेगा। इन लोगों ने खाली धंधा बना दिया पैसे वसूल करने का, और हमारे मुसलमान भाई भी ना इतने ईमान में कमजोर बन चुके हैं कि इन्हें बस चाहिए बाजारों पे दो, यहाँ दो, वहाँ दो, इधर उधर। मैं मज़ारात की मुखालिफत नहीं करता, मैं चादरों की मुखालिफत नहीं करता, मैं मुखालिफत सिर्फ इस बात की कर रहा हूँ कि ये जो लोग जाहिल लोग बैठे हुए हैं ना मज़ारों पर और नबी के दीन की जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इन लोगों ने हराम और हलाल में कोई तमीज़ ही नहीं रखी है। हाँ, आज आप अजमेर जाओ तो अफसोस होता है कि पैसे लेकर के ना गरीब नवाज के मज़ार चुमवाए जाते हैं। जिस गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर औरतों से हमेशा पर्दा किया हो, उन औरतों जाकर के गरीब नवाज के दुनिया से जाने के बाद, मिसाल फरमाने के बाद, पर्दा करने के बाद उनके मज़ार को छुआ जाता है। आप बताओ तो सही है, ये धज्जियाँ नहीं उड़ रही है शरीयत की, तो अब क्या हो रहा है। बहरहाल हाँ, इन तमाम चीज़ों से मेरे अजीजों आप बच कर के रखना, अपने दोस्तों को बचा करके रखना, अपने घर वालों को बचा करके रखना, अपनी घर की औरतों से कहना अगर तुझे अल्लाह के वलियों से बड़ी मोहब्बत है ना तो घर पे गए उनके नाम की नियाज दिलवा। मेरा अकीदा है अल्लाह वाले तेरे घर पे भी सुनते हैं, कोई जरूरी नहीं है उनके पास जाना, जहाँ से भी पुकारोगे वो अल्लाह के वली है, वो हर जगह सुनते हैं। हमारा ईमान और अकीदा है। मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ से अगर या रसूल अल्लाह कह करके किसी मुश्किलात में उनको मदद के लिए पुकारूंगा, मेरे रसूल जरूर हाजिर होंगे। कहते हैं ना कि ना मायूस हो दीवानों पुकारे जाओ बस उनको, वो सरे आईना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं, और मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। जो दिल के धड़कने की रफ्तार सुनता हो वो हमारे मुश्किलात में नहीं पता, हाँ वो सुन सकते हैं। हम यहाँ बैठ करके हैदर शाह वली को पुकारेंगे ना वो मदद के लिए आता है। हाँ, इसलिए मज़ारात पर औरतों को ले जाना, वहाँ मज़ार चुमाना, ये शरीयत के खिलाफ है मेरे अजीजों, ये शरीयत में नाजायज़ और हराम है। ये बात समझ लेना, फिर बाद में कोई कुछ भी कहे वो उसकी बात होगी, उसके घर की बात होगी। जो शरीयत की बात है वो सिर्फ ये है, औरतें मज़ारात पे नहीं जा सकती। बहरहाल तो कहाँ था मैं, हाँ मौलाए कायनात नमाज की इतनी फिक्र, और आज कुछ लोग निकलते अली करते हैं, हाथों में 10 अंगूठियां पहनते, नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, शरीयत पे अमल नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है नमाज, कुरान पढ़ना नहीं आता, बस हम अली के दीवाने हैं, अली के मतवाले हैं। अब मैं कहता हूँ बेशक हक है, अल्लाह ने मौलाए कायनात को अल्लाह के रसूल की अता से ये नवाजा है कि जन्नत की टिकट हजरत अली तकसीम फरमाए, ये सही है। लेकिन पहले अली के नक्शे कदम पर चलेगा तब ना। आज देख मकाम साहबा, नमाज सूरज डूब गया ना, नमाज पढ़ता हो गई ना, मौलाए कायनात की आंखों से आंसू जारी हुए। आंसू क्यों जारी हुए? अगर आज तुम्हारी तरह ये बात है कि नमाज की फिक्र नहीं करनी, मौलाए कायनात को नमाजों से मोहब्बत कितनी थी, नमाज छूटी आंखों से आंसू जारी हो गए। आंसू गिर करके चेहरे मुस्तफा पे पड़े, मुस्तफा जाने रहमत में आंखें खोली, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो, या रसूल अल्लाह नमाज असर चली, इतनी मोहब्बत की नमाज से कि नमाज असर चली। और फिर अल्लाह के रसूल ने नमाज असर अदा करने के लिए मौलाए कायनात से कहा अली अदा करनी है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, अगर अदा करवा दे तो करम बालाए करम,
اور سنو علی صحابی کے صحابی وہابی نہیں تھے حضرت علی کو پتا تھا کہ اگر اس نبی نے کہا ہے اے علی تیری قضا ہوئی نماز ادا ہو جائے گی تو پھر ادا ہو جائے گی، پھر یہ نبی نے کہہ دیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو ڈوب چکا تھا، اشارہ کیا سورج کو، مغرب میں ڈوب گیا تھا، مغرب سے سورج واپس پلٹا اور کہا اے علی اب سورج اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک تیری نماز عصر مکمل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے نماز عصر مکمل کی۔ اب یہاں پر پھر سے ایک وضاحت کر دوں، حضرت ابراہیم کا نام سنا ہے اور میری زبان سے بات نہیں سنی ہوگی شاید، لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں، عظمت مصطفیٰ کی باتیں سننی چاہیے، جب تک دماغ میں نہ اتر جائے تب تک سنا دو۔ حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں، نمرود نے کہا تم کہتے کہ میں تم کیا کہتے ہو؟ اللہ حضرت ابراہیم نے کہا تو خدا کی، کہا میں خدا ہوں، کہا دلیل؟ تو کہا میں خدا اس لیے ہوں کہ میں نہیں، اس نے کہا حضرت ابراہیم سے تم کس کو خدا مانتے ہو؟ کہا میں اس کو خدا مانتا ہوں جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی مارتا میں بھی جلاتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلا، جس قیدی کو پھانسی دی جانے والی تھی اس قیدی کو رہا کر دیا، جس قیدی کو پھانسی دی جانے والی تھی اس کو رہا کر دیا، اور جس کو رہائی ملنے والی جو چھوٹنے والا تھا اس کو جلاد کو حکم دیتا ہے جلاد اس کی گردن مار دے، یعنی جو مرنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا اور جو بیچارہ چھوٹنے والا تھا اپنے بیوی بچوں کے درمیان جانے والا تھا اس کا قتل کروا دیا۔ کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا میں نے زندگی دے دی اور یہ جینے والا تھا اس کو میں نے مار دیا، اللہ اکبر۔ اس کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے سوچا یہ ہے بڑا عقل کا انداز، تو آپ نے کہا سن میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال دے اور مشرق میں ڈبا دے۔ پتا چلا ابراہیم کا دعویٰ کیا تھا کہ تو مغرب سے سورج نکال کر کے مشرق میں ڈبا دے تو میں تجھے خدا مان لوں گا۔ پتا چلا ابراہیم علیہ السلام کے دعوے کے مطابق اگر کوئی مغرب سے سورج نکال دے اور مشرق میں ڈبا دے تو ابراہیم کے دعوے کے مطابق اسے خدا کہہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ حضرت ابراہیم کے دعوے کے مطابق اب آپ یہ کہیں گے حضور نے مغرب سے سورج نکالا مشرق میں ڈبا دیا تو معاذ اللہ حضور کو لوگ خدا کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا تھا کچھ لوگ خدا کہتے تھے، اس لیے میرے نبی میرے خدا نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دو اے لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ سورج نکالنے پر کوئی تمہیں خدا نہ کہہ دے، اور اے محبوب مغرب سے سورج کو نکال دو تاکہ کوئی تمہیں اپنے جیسا بشر نہ کہہ دے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے ہیں کہ میں بیان کرنے بیٹھوں تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن حضور کے معجزات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ابھی بھی میں اگر معجزات سے جتنا میں پڑھ کے آیا ہوں گا اتنا بیان کرنے بیٹھوں گا نا تو شاید فجر ہو جائے۔ بس یہیں پر میں میری گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا اگر کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کرتا ہوں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باپ پر جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔